اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفسہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر ربی زدنی علما ویقولون متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین قل لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا الا ما شاء اللہ لکل امۃ اجل اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون قل أرأيتم إن آتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون ثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون. 5 آیات مبارکہ ہیں. آیت نمبر 48 سے 52 5 ہیں، یعنی 48 سے 52. سورہ یونس ہے، 11واں سپارہ ہے. اور کہتے ہیں یہ وعدہ کب آئے گا. یہ بات پچھلی بات کی ہو رہی ہے جب اللہ نے فرمایا کہ ان کے ساتھ انصاف کے ساتھ ان کا فیصلہ کر دیا جائے گا، ان کا فیصلہ کر دیا جاتا. ٹھیک ہے، جب اللہ تعالیٰ ہر قوم میں رسول بھیج دیتے ہیں، پیغام آ جاتا ہے اور ان پر ظلم نہیں ہوتا. تو یہ بات جب اللہ نے فرمائی تو یہ انہوں نے کہا کہ جب رسولوں نے یہ بات ان کو سنائی قوم کے لوگوں کو، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب آئے گا. یعنی آپ جیسے ہمیں عذاب کی دھمکیاں دیتے ہیں، وارننگ دیتے ہیں، تو آئے گا کب. نعوذ باللہ، بجائے اس کے کہ اس پہ بچاؤ کرتے. عجیب و غریب یعنی عقلیں ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رحمت سے عقل سلیم بھی عطا فرمائے اور اپنے بچاؤ کرنے کی توفیق دے. کیا کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو. کس کو کہتے ہیں؟ یہ انبیاء علیہ السلام کو. اگر سچے ہو تو لے آؤ وہ عذاب یعنی جس کی تم دھمکی دے رہے ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے فرمایا تم فرماؤ میں اپنی جان کے برے بھلے کا ذاتی اختیار نہیں رکھتا. یہ ذاتی جو ہے یہ بریکٹ میں ہے اور یہ ترجمہ احمد رضا کا ہے، کنز الایمان، یہ آپ کو خیال رہے. تو یہاں پر ترجمے میں انہوں نے کیا ہے، بات بھی وہی ہے. تم فرماؤ میں اپنی جان کے برے بھلے کا اختیار نہیں رکھتا مگر جو اللہ چاہے. یعنی اللہ جو چاہے تو لازمی بات ہے. اب اس کی میں ایک مثال آپ کو دوں گی. ہر گروہ کا ایک وعدہ ہے، لکل امت اجل، ایک وقت مقرر ہے ہر جماعت کا، ہر گروہ کا، ہر فرد کا. جب ان کا وعدہ آئے گا تو ایک گھڑی نہ پیچھے ہٹیں نہ آگے بڑھیں. یعنی اس میں نہ تاخیر ہوگی نہ تقدیم ہوگی. ٹھیک ہے، تقدیم و تاخیر سمجھتے ہیں آپ. جیسے ایک چیز ہوتی ہے پوسٹ پون کر دی جاتی ہے اور ایک کینسل کر دی جاتی ہے، تو یہاں پوسٹ پون ہونے کا بھی کوئی چانس نہیں ہے. ٹھیک ہے، نہ ہی کوئی چیز پہلے ہو سکتی ہے وقت سے اور نہ ہی کوئی چیز اس میں تاخیر ہو سکتی ہے. جیسے اردو میں آپ تاخیر کہتے ہیں، مؤخر کہتے ہیں، یا معطل کہتے ہیں، یا منسوخ کہتے ہیں. سمجھ رہے ہیں. تم فرماؤ بھلا بتاؤ تو اگر اس کا عذاب، کس کا؟ اللہ کا، تم پر رات کو آئے. یہ باتا رات کو کہتے ہیں، اس کی جمع بیاتن ہے. رات کو آئے یا ان کو تو اس میں وہ کون سی چیز ہے کہ مجرموں کو جس کی جلدی ہے؟ تو رات کو آئے یا دن کو آئے. ٹھیک ہے، دن نہارن ہے نا، تو یہی میں کنفیوز ہوئی کہ یہ نہارن کا ترجمہ کہاں گیا، یہاں دن لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، رات کو آئے یا دن کو آئے تو اللہ کا عذاب کون ہٹا سکتا ہے بتائیے؟ زلزلہ آ جائے، سیلاب آ جائے یا طوفان آ جائے، کچھ بھی، کوئی بھی صورت ہو، کوئی وائرس اللہ تعالیٰ بھیج دے، کوئی بیماری کی وبا آ جائے، کوئی ایسی بیماری کی بلا آ جائے، کسی بھی دشمن کا حملہ ہو جائے، تو کون ہٹا سکتا ہے، کون بچا سکتا ہے سوائے اللہ کی. پھر وہیں پناہ ملے گی، وہی ملجا و ماوا ہے. تو اس میں وہ کون سی چیز ہے کہ مجرموں کو جس کی جلدی ہے؟ یعنی عذاب بھی مانگنے کی کوئی جلدی کی چیز ہے کہ جلدی سے عذاب آ جائے بتائیے. مطلب عذاب مانگ رہے ہیں، اس میں جلدی مچا رہے ہیں، بھلا یہ کوئی مانگنے کی چیز ہے یا اس میں کوئی جلدی کرنے کی چیز ہے؟ مطلب عقل سے تو سوچیں، عقل سے بھی نہیں سوچتے. دشمنی میں اتنا آگے بڑھ جاتے ہیں یا نفرت میں اتنا آگے بڑھ جاتے ہیں. تو کیا جب ہو پڑے گا اس وقت اس کا یقین کرو گے؟ یعنی جب وہ وقت آ جائے گا جب مانو گے، جب یقین کرو گے، جب تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. کیا اب مانتے ہو؟ آل آنا، اصل میں یہ دو حمزہ تھے. ٹھیک ہے، تو وہ ایک الف تھا، آنا تھا، آنا تھا. تو دو کو کیونکہ ایک قاعدہ ہے عربی کا کہ جب دو آ جاتے ہیں تو وہ دونوں کو ایک کر دیا، ٹھیک ہے، اس کو ملا دیا. خیر برل، تو یہاں پر یہ ہے ایک مطلب کیا. ٹھیک ہے، یہاں ترجمہ ہے کیا اب مان رہے ہو. ٹھیک ہے، اب سمجھ آئیے تمہیں. پہلے تو تم اس کی جلدی مچا رہے تھے. یعنی جب مجرموں پر عذاب آتا ہے تو ان کو یہ بات کہی جاتی ہے بطور سمجھ لیں ایک طرح سے ان کو
افسردہ یا شرمندہ ہی کرنے کے لیے کہہ لیں، کیونکہ فائدہ تو کوئی ہے نہیں، تو فرشتے کہتے ہیں، فرشتوں کے ذریعے کہلایا جاتا ہے کہ کیا آپ مانتے ہو، پہلے تو تم اس کی جلدی مچا رہے تھے، ہاں جلدی لاؤ، ہاں کب آئے گا، متاعت حاضل وعد، وہ یہ وعدہ کب آئے گا جس کو تم کہہ رہے ہو، کب آئے گا کب آئے گا، پہلے تو تم نے اتنی آفت مچائی ہوئی تھی، تو اب جب آ گیا تو پھر کیا فائدہ ہوگا تمہارے واویلا کرنے کا۔ پھر ظالموں سے کہا جائے گا ہمیشہ کا عذاب چکھو، تمہیں کچھ اور بدلہ نہیں ملے گا مگر وہی جو کماتے تھے، ٹھیک ہے، جو تم نے کسب کیا تھا وہی تمہارا کسب تمہیں ملے گا، اس کے علاوہ تمہیں اور کچھ ملنا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے۔ دعا بھی کیا کریں، قرآن مجید کی تلاوت کریں تو اپنے لیے دعا بھی کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے مجرم قوموں سے بھی بچائیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے رحمت سے ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل فرمائیں، قبول فرمائیں، اور ہدایت کی ہمارے اندر طلب اور تڑپ رکھ دیں، اور ہمیں اس کی کوشش کرنے والا بنائیں، آمین۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے خبردار کیا ہے کہ منکرین قیامت کے جلدی وقوع پذیر ہونے کا مطالبہ کرتے ہیں، یعنی وہ تو قیامت کے منکر ہیں، ان کو یقین تو ہے نہیں، تو جو لوگ کافر ہیں وہ کہتے ہیں جلدی لے آئیے، نعوذ باللہ استغفر اللہ، کہ جلدی سے لے آئیے عذاب، ٹھیک ہے۔ لیکن جو مومن ہیں، جو لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کی کتاب کو مانتے ہیں، وہ اس کو جلدی، وہ تو دور کی بات ہے، وہ تو اس سے ڈرتے ہیں، مومن اس سے ڈرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ وہ برحق ہے، جو اللہ نے فرمایا یقینی ہے اور یقینی طور پر وقوع پذیر ہونے والا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اس کے معین وقت کا علم نہیں ہے کہ اس کا وقت معین کون سا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو حکم فرمایا کہ آپ اس انداز سے ان کو جواب دیجئے، جواب دینے کا انداز یہ آپ اختیار فرمائیے، کہہ دیجئے کہ میں تو اپنے نقصان اور فائدے کا بھی کچھ اختیار نہیں رکھتا، اپنے نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتا، میں صرف وہی کہتا ہوں جو اللہ تعالیٰ نے مجھے سکھایا ہے، اور جن باتوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہی پاس رکھا ہے ان کے بارے میں مجھے کوئی علم نہیں ہے، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ مجھے مطلع فرما دے۔ میں تو اللہ تعالیٰ کا بندہ اور تمہاری طرف اس کا رسول ہوں، اس طرح کے مطالبے مجھ سے کیوں کر رہے ہو؟ میں نے تم لوگوں کو بتا دیا، اللہ نے مجھے حکم دیا، میں نے تمہیں یہ بتا دیا کہ قیامت آئے گی اور ضرور آئے گی، ویسے اس کا وقت اللہ تعالیٰ نے مجھے نہیں بتایا، لیکن لکل امت اجل، ہر ایک امت کے لیے موت کا ایک وقت مقرر ہے، یعنی ہر امت کی مدت مقرر ہے کہ کتنا اس کا یعنی زندگی کا وہ جو یعنی وقت ہے کتنا ہے، میعاد کتنی ہے، اور جب ان کی مدت پوری ہو جائے گی فلا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون، تو ایک گھڑی بھی دیر نہیں کر سکتے اور نہ آگے بڑھ سکتے ہیں، اس میں تاخیر نہیں ہوگی، سمجھ رہے ہیں؟ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اور جب کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو اللہ اس نفس کو ہرگز مہلت نہیں دیتے۔ اب اس آیت مبارکہ کے آگے پڑھنے سے پہلے تھوڑا سا غور کر لیجئے کہ یہی احمد رضا کا شعر ہے نا، اغثنی یا رسول اللہ، اغثنی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میری مدد کیجئے، اور بہت سے اشعار ہیں نا، حضور دیں گے ضرور دیں گے، یہ تو کسی اور کا ہے، حضور دیں گے ضرور دیں گے، تم اپنا دامن بچھا کے مانگو تو حضور دیں گے ضرور دیں گے۔ اب بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جب حضور بلائیں گے تو ہم مدینے جائیں گے، ذرا ان آیات پر قرآن کی سچے دل سے غور کر لیں، کسی کے کہنے پہ نہیں، اپنے بھلے برے کے لیے، کہ اگر واقعی یہ شرک ہو گیا تو پھر کیا ہوگا؟ یا رسول اللہ کہنا، اس طرح سے کہنا، یہ اگر شرک ہوا تو کیا ہوگا یہ بتائیں، ٹھیک ہے؟ نہیں ہے تو پھر کوئی بات نہیں، لیکن قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ ہے کہ نہیں ہے۔ کہاں پر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کس جگہ پر فرمایا کہ ہم نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا ہے؟ کس جگہ فرمایا ہے؟ کبھی آپ اس بات کو سوچنے کی ذرا سی بھی زحمت نہیں کرتے کہ یا رسول اللہ المدد کہنا، یا رسول اللہ دور سے پکارنا، یا رسول اللہ۔ اچھا ایک بات اور بھی ہے، ایک تو جب کوئی حاجی جاتا ہے یا کوئی عمرے کا زائرین جاتے ہیں تو لوگ سلام بھیجتے ہیں کہ ہمارا سلام جا کر وہاں کہہ دینا، اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک عقیدہ یہ بھی رکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہر جگہ سے ہمارا سلام سنتے ہیں۔ اب یہی ہے نا کہ انسانوں کا بنایا ہوا قانون، اس میں تضاد ضرور ہوتا ہے، تو جب آپ کو یہ پتا ہے کہ ہر جگہ سے سن رہے ہیں تو وہاں بھیجنے کا کیا کام ہے؟ اچھا پھر آپ یہ بتائیے کہ صحابہ کرام بھی تو مدینے سے مکے سے نکل کے دور دور گئے تھے، تو کیا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی اسی طریقے سے سلام بھیجتے تھے؟ ہمیں تو حکم دیا گیا ہے کہ ہم درود و سلام پڑھیں، جہاں بھی ہم پڑھیں ہمیں حکم دیا گیا ہم درود و سلام پڑھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ یار ہم حکم کے بندے ہیں، ہم حکم کے تابع ہیں، ہمیں جو حکم دیا گیا ہم اس کے سامنے اپنا سر رکھ دیتے ہیں، سر افکندا۔ ہمارا یہ جو ہے مزاج ہونا چاہیے، ہمارا یہ
تھوڑی کہ بس اپنی مرضی سے جو جی چاہا بس وہ نام نہاد لوگ گمراہ کرنے والے آ گئے ہیں وہ بتا دیتے ہیں تو آپ کہتے ہیں. تو آپ خود اس کا فیصلہ کریں. کسی اور سے نہیں کہیں گے نہیں فلاں نے کہا ہے تو فلاں نے کہا ہے تو فلاں نے کہا ہے تو کیا وہ بھی مشرک ہیں, کیا وہ بھی مشرک ہیں. بھائی صحابہ کرام کی مثال دیجئے, صحابہ کرام کی مثال دیجئے کہ اگر یہ عقیدہ ہوتا یا رسول اللہ المدد تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے آگے آپ کو نظر آتے. ٹھیک ہے, سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ عمل کیا ہوتا. ایسا نہیں ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ عمل کیا نہ ہوتا, اس سے پیچھے رہ جاتے اور وہ یا رسول اللہ المدد نہ کہتے. سمجھ لیجیے اس بات کو. اور پھر ایک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا بات ہے, پھر 1.25 لاکھ صحابہ تھے, پھر تو حدیث کی کتابیں بھری ہوتی. یہ تھوڑی کہ کہیں سے آپ کو ضعیف کمزور یا کہیں سے آپ کو موضوع من گھڑت آپ کو کہیں ایک بات مل گئی, پھر کہیں آپ نے اپنے کسی بنائے ہوئے بزرگ کے ذریعے سے کہ فلاں نے یہ کہا ہے تو کیا وہ مشرک ہیں. ہمیں کسی اور کی بات نہیں چاہیے, ہمیں صحابہ سے چاہیے کہ 1.25 لاکھ صحابہ میں سے 1000 صحابہ کی بات آپ مثال پیش کیجئے کہ 1000 صحابہ, 1000 نہ صحیح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال پیش کیجئے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی کہا تھا المدد یا رسول اللہ یا غثنی یا رسول اللہ. ان کو تو عربی بہت اچھی آتی تھی, وہ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے خاص الخاص ساتھیوں میں سے ہیں, غار یار ہیں. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں اگر آپ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کتنے ہی ایسے مسائل آئے, لیکن صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے روزے پر جا کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے فیصلہ نہیں کروایا, کیونکہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم تھا کہ اب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں نہیں ہیں, اب آپ اللہ کے پاس ہیں. آپ کی زندگی شہیدوں سے بھی بہت زیادہ اچھی, بہت زیادہ بہتر, بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں باکرامت ہے, ٹھیک ہے, وجاہت والی ہے, لیکن وہ اس دنیا میں نہیں, اس دنیا میں ہے جس دنیا میں ہماری رسائی نہیں ہے. اس لیے صحابہ کرام آپ دیکھ لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جیسے ہی دنیا سے تشریف لے گئے, ابھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو قبر میں بھی نہیں اتارا گیا تھا کہ ایک اختلاف ہو گیا صحابہ کرام میں کہ مہاجرین میں سے خلیفہ ہوگا یا انصار میں سے, یا یہ کہ دونوں میں سے ایک منتخب کر لیا جائے, ایک مہاجرین کا ہو ایک انصار کا ہو. قبیلہ بنو ثقیف میں یہ معاملہ بحث تکرار تک پہنچ گیا. تو اس وقت تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ابھی اپنے حجرے ہی میں تھے, وہیں تشریف فرماتے, ابھی تو آپ کی قبر شریف بھی نہیں کھودی گئی تھی. تو اس وقت تو کتنا بہترین موقع تھا, سنہرا موقع تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر استغاثہ کر کے پوچھ لیا جاتا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتا دیجئے کہ خلیفہ کس کو ہونا چاہیے. تو پوچھا تو نہیں صحابہ کرام نے, تو صحابہ کرام کا عقیدہ کیا تھا آپ خود ہی سوچیں, خود ہی فیصلہ کریں. وہ تو نہیں پکارتے تھے یا رسول اللہ آپ ہماری مدد کر دیں, آپ ہمارے یہاں فیصلہ جو ظاہر بحث تکرار تک پہنچ گیا ہے نہیں ہو پا رہا ہے. تو اب آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ صحابہ کرام کا یہ عقیدہ نہیں تھا, کہیں بھی نہیں ملتا, کسی بھی حدیث میں یہ عقیدہ نہیں ملتا صحابہ کرام کا. کہیں سے آپ ڈھونڈ ڈھانڈ کے لاتے ہیں, کمزور سی بات لاتے ہیں جو کہ قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتی. وہ باتیں قرآن کا مقابلہ کیسے کر سکتی ہے؟ قرآن نے کیا فرمایا, صاف باتیں, ایک جگہ نہیں کتنی جگہ یہ باتیں اللہ نے بیان فرمائی. قل لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا الا ما شاء اللہ. اب اگر یہاں بات آ رہی ہے کہ الا ما شاء اللہ, مگر یا ہاں یا البتہ یا لیکن, آپ کچھ بھی کہیں اللہ کا ترجمہ, یا سوائے جو اللہ چاہے, ٹھیک ہے, مگر جو اللہ چاہے یا سوائے اس کے کہ جو اللہ چاہے, تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ جو چاہے وہ تو ہوگا ہی. ٹھیک ہے, بات تو ہو رہی ہے یہاں پر کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جو چاہیں یا جو اولیاء کرام چاہیں یا شہداء جو چاہیں, بات تو ان کی ہو رہی ہے. اللہ جو چاہے وہ تو ہونا ہی ہے, اللہ جو چاہے وہ تو ہونا ہی ہے, اس میں تو کوئی رد و بدل ہو ہی نہیں سکتا, اس میں تو کوئی تبدیلی ہو ہی نہیں سکتی. تو اب اللہ جو چاہے تو وہ انسان بھی فائدہ پہنچا سکتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذات گرامی تو بہت بلند و بالا ہے, لیکن میں آپ کو ایک عام سی مثال دوں اس آیت مبارکہ کو, یعنی اس میں آپ اگر دیکھیں روشنی میں, اللہ ماشاء اللہ, کہ مگر جو اللہ چاہے, جس میں لوگ کہتے ہیں نہیں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چاہا, یا جو کچھ بھی مطلب اس کے بارے میں بہت ساری باتیں کرتے ہیں. تو آپ اس کے متعلق آپ ذرا سوچیں. مثال کے طور پہ ایک شخص اپنے گھر سے نکلتا ہے, ٹھیک ہے, اسکوٹر لے کے نکلتا ہے, گاڑی لے کے نکلتا ہے, یا ٹرین میں بیٹھتا ہے, یا بس میں بیٹھتا ہے, یا جہاز میں بیٹھتا ہے, سفر کے لیے نکلتا ہے, گھر سے دعا بھی پڑھ لیتا ہے, صدقہ خیرات بھی کرتا ہے, یعنی جو بچاؤ کے طریقے ہیں, اللہ کو راضی کرنے کے طریقے ہیں, وہ سارے کام وہ کر لیا اس نے. صلہ رحمی بھی کرتا ہے, دعائیں بھی مانگتا ہے, وظائف بھی پڑھتا ہے, لیکن پھر بھی کیا ہوتا ہے, اسکوٹر ٹکرا جاتی ہے, یا کار کے ساتھ حادثہ پیش آ جاتا ہے, یا بس کھائی میں گر جاتی ہے, یا ٹرین میں کوئی حادثہ پیش آ گیا, آگ لگ گئی, ٹرین پٹری سے گر گئی, جہاز کریش ہو گیا,
کچھ بھی یعنی حادثہ پیش آ گیا، کوئی بھی واقعہ پیش آ گیا، آپ نے تو سب کچھ کیا تھا، لیکن کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ معاملہ کر دیا کہ یعنی حادثہ پیش آیا اور بچاؤ نہیں ہو سکا، آپ نے تو اپنی پوری کوشش کر لی لیکن پھر بھی بچاؤ نہیں ہوا۔ تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کی کوئی حکمت ہوگی، کوئی مصلحت ہوگی، آپ کو کچھ دینا چاہتے ہیں، کوئی آپ کی آزمائش کرنا چاہتے ہیں، کہ ظاہر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی آزمائش ہوئی ہے۔ تو یہاں پر یہ نہیں سمجھیے کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہو گیا اور ویسا کیوں ہو گیا، تو اللہ ماشاء اللہ اگر اللہ کی مشیت میں کوئی ایسی چیز ہے، اگر وہ آپ کے لیے ایسی کوئی چیز پسند کرتا ہے کہ آپ کو کوئی تکلیف آئی یا کوئی چھوٹی تکلیف دے کر بڑی تکلیف سے اللہ بچانا چاہتے ہیں، یا کوئی بیماری دے کر اور اس سے صحت یابی عطا کر کے آپ کو موت سے بچانا چاہتے ہیں، زندگی میں برکت دینا چاہتے ہیں، تو یہ بے شک جو اللہ ماشاء اللہ جو چاہے تو اس کو تو کوئی بھی روک نہیں سکتا، وہ چاہے کسی انسان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کروا دیں یا اللہ تعالیٰ جیسے چاہے اس کو کروا دیں، ٹھیک ہے۔ اور انبیاء علیہ السلام کی ہستیاں تو سب سے یعنی کہنا چاہیے بدرجہ اور فوقیت رکھتی ہیں وہ ہستیاں۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ السلام کے ذریعے سے یہ بات کہلا دی کہ آپ از خود، یہ بات یہاں اللہ کے چاہنے سے نہیں ہو رہی، از خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے وہ لا املکو لنفسی، اپنی جان کے لیے، لنفسی اپنی جان کے لیے، در ضرر آپ اردو میں بولتے ہیں، ٹھیک ہے، درارہ تھا اصل میں، دو راہ کو ایک ملا دیا، اس میں اس کو ادغام کا قاعدہ کہتے ہیں، درن ہو گیا یہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ ضرر یا نفع اور نقصان جو ہے یہ اس کا لنفسی املکو اختیار، مختار، ملکیت، آپ سمجھ رہے ہیں اس کو، آپ اردو میں بولتے ہیں ملکیت، مالک، میں یعنی اپنے بھلے برے کا مالک نہیں ہوں، اس کا اختیار نہیں رکھتا ہوں، اس کا مختار، مالک و مختار نہیں ہوں۔ تو یہاں پر یہ بات نہ نفع کا نہ ضرر کا، جتنا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے چاہا، جتنا اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا، جتنا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وہ اور بات ہے، اس کے علاوہ نہیں ہے یہ چیز۔ تو یہاں پر یہ بات اللہ تعالیٰ نے کہلا دی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور بہت سی جگہ کہلا دی۔ تو اب آپ خود فیصلہ کریں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ نہیں دیا اختیار کہ ہم آپ سے مانگیں، آپ سے دعا کریں، آپ سے جو ہے یعنی کیا کہنا چاہیے کہ وہ لگائیں، جو آوازیں لگائیں، پکاریں، یعنی استغاثہ کریں، جب اللہ تعالیٰ نے نہیں وہ یہ حکم دیا، نہیں اختیار دیا، تو اب اگر میں اور آپ ایسا کریں گے تو کس کھاتے میں ہمارا شمار ہوگا، کس کھاتے میں جائیں گے، ہمارا عمل کس کام کا ہوگا، بتائیے خود آپ غور کیجئے اپنے بھلے برے کے لیے۔ کسی کو مت دیکھیے کہ کون ہے کہنے والا، یہ دیکھیے کہ میرا اس میں بھلا ہے یا برا ہے۔ اگر ہم نے شرک کر لیا تو ہمارا کیا بنے گا، کیونکہ شرک کی تو معافی ہے نہیں کسی بھی صورت میں۔ تو یہاں پر یہ جواب دلایا گیا، یہ مشرکین کے عذاب الہی مانگنے پر کہا جا رہا ہے کہ میں تو اپنے نفس کے لیے بھی نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتا، چاہے جائے کہ میں کسی اور دوسرے کو نقصان یا نفع پہنچا سکوں، کسی کو نقصان دے دوں کہ تم نے عذاب مانگا تو تم کو عذاب لا کے دے دوں، یا تم نے کہا ہے کہ مجھے نفع دے دو تو میں نفع دے دوں، ایسا نہیں ہے۔ ہاں جتنا اللہ نے برکتیں جو رکھی ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، جو نبوت کی یعنی کہنا چاہیے کہ اس کے لیے صداقت کے لیے کہ صحابہ کرام کے دل کو تسلی ہو کہ وہ سچا جان لے کہ اللہ کے سچے نبی ہیں، تھوڑے سے پانی کو بہت کر دینا، تھوڑی سی کھجوروں کو بہت زیادہ برکتوں والا کر دینا، تھوڑے سے کھانے کو بہت زیادہ جو ہے برکت اتنی کہ وہ 10 لوگوں کا کھانا 300 لوگ کھا لیں، یہ ساری چیزیں صحابہ دیکھ دیکھ کے تاکہ ایمان ان کا اور مضبوط ہو کہ اللہ کے سچے نبی ہیں، یہ دیکھو اللہ تعالیٰ کی مدد ان کے ساتھ ہے، اور اس طرح سے ہماری یہ مدد اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہماری کرتے ہیں کہ یہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، یہ تو دوسری بات ہے۔ لیکن یہ کہ از خود آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب چاہیں جو چاہیں کر لیں، ایسا کیسے ممکن ہے؟ تو آپ اپنے پیٹ پر پتھر کیوں باندھتے تھے؟ 2 پتھر کیوں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پہ؟ بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں بھوکی رہتی تھی؟ اور پھر یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں فرمایا حدیث میں کہ فاطمہ مجھ سے جو چاہو مانگ لو، دنیا میں جو چاہو تم مجھ سے میرے مال میں سے مانگ لو، لیکن آخرت میں تمہارے کام نہیں آؤں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ویسے تو بہت بخاری کہتے ہیں، بخاری شریف کے حدیث شریف کو نہیں مانتے، کتنی جگہ بخاری شریف میں ہے کہ فاطمہ مجھ سے جو چاہو مانگ لو لیکن آخرت میں کام نہیں آؤں گا۔ کیا مطلب ہے کہ یعنی ایمان کے بغیر، نیک عمل کے بغیر وہاں پر ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کسی کی سفارش کسی کے حق میں تو نہیں قبول کریں گے اگر ایمان نہیں ہے تو یعنی ایمان کی مضبوطی لازمی ہے، ایمان کو مضبوط کرنا، ایمان کو راسخ کرنا، اپنے دل میں پختہ کرنا یہ لازمی ہے، اس کے ساتھ پھر نیک عمل لازمی ہے کہ اس کے یعنی پھول پھل ہوتے ہیں۔ ایمان جہاں ہوگا وہاں نیک عمل ضرور ہوگا، وہاں اچھائیاں ضرور ہوں گی جہاں ایمان ہوگا، جہاں شرک ہوگا تو ظاہر ہے وہاں پر تو الٹی سیدھی حرکتیں ہی ہوں گی۔ تو بات یہاں پر یہ بتائی گئی کہ ہاں یہ سارا اختیار اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اور وہ اپنی مشیت کے مطابق ہی کسی کو نفع یا نقصان پہنچانے کا فیصلہ کرتا ہے۔ تمہاری موت کا
یا عذاب آنے کا وقت سب اللہ تعالیٰ ہی کی مشیت اور مرضی پر موقوف ہے. جب چاہے گا تم پر عذاب بھیجے گا اور جب تک نہیں چاہے گا نہیں بھیجے گا. رہا تمہارا مجھ سے اصرار تو میں تمہیں کیا بتاؤں. میں تو خود اپنے ذات کے لیے نہ کسی نقصان کا مالک ہوں نہ کسی نفع کا مگر جو اللہ چاہے. اب رہی یہ بات کہ میرے اختیار میں ہوتا تو تم پر کبھی کا عذاب آ چکا ہوتا. یہ دیکھیے سورہ انعام ہے اور 7واں سپارہ ہے. یہاں پر احمد رضا کا ترجمہ ہی ہے، میں آپ کو سنا رہی ہوں. تم فرماؤ اگر میرے پاس ہوتی وہ چیز جس کی تم جلدی کر رہے ہو. یعنی کیا چیز جلدی کر رہے تھے؟ وہ عذاب ہی مانگ رہے تھے نا. ما تستعجلون بہ. تو کیا فرمایا اللہ کے نبی نے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ اسے کہہ دیجیے لقضی الامر بینی و بینکم واللہ اعلم بالظالمین. فرمایا تو تم میں کام ختم ہو چکا ہوتا، فنش. یعنی اگر یہ عذاب جو تم مانگ رہے ہو نا، اتنی جلدی مچا رہے ہو، اگر میرے بس میں ہوتا تو پھر تمہاری مٹی پلید ہو چکی ہوتی اور اللہ خوب جانتا ہے ستمگاروں کو. یہ احمد رضا کا ترجمہ ہے. اور اسی سورہ انعام میں آیت نمبر 57 میں کیا ہے دیکھ لیجیے. قل انی علی بینۃ من ربی. فرمایا تم فرماؤ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، تم فرماؤ میں تو اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہوں اور تم اسے جھٹلاتے ہو. میرے پاس نہیں جس کی تم جلدی مچا رہے ہو. ما عندی ما تستعجلون بہ. جس کو تم جلدی مچا رہے ہو عذاب کی، وہ میرے پاس نہیں ہے، میرے پاس نہیں. یہ احمد رضا کا ترجمہ ہے. حکم نہیں مگر اللہ کا، یعنی الحکم الا للہ. حکم نہیں ہے، کسی کا حکم نہیں چلتا مگر صرف اللہ کا حکم چلتا ہے. بات آ گئی صاف سامنے واضح. یعنی الحکم الا للہ، حکم نہیں مگر اللہ کا. وہ حق فرماتا ہے. کیا فرمایا؟ یقص الحق وہو خیر الفاصلین. اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے. آپ یہ ترجمہ اپنے گھر میں خود بھی پڑھ کے دیکھ سکتے ہیں. قرآن و سنت کو صحیح طور پر جاننے والے اور علماء اور مشائخ یا مفسرین فرماتے ہیں کہ اس آیت میں ان لوگوں کو سخت تنبیہ ہے جو مصیبتوں اور مشکل کی گھڑیوں میں جنہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں ٹال سکتا. یعنی مشکلات کو اللہ کے سوا کون ٹال سکتا ہے؟ آپ بتائیں، خود سوچیں. کوئی نہیں ٹال سکتا. وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو پکارتے ہیں. اب آپ بتائیں کہ کیا آپ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اس میں زیادہ آپ اکرام کرتے ہیں، آپ زیادہ ان کا ادب کرتے ہیں یا آپ شرک کرتے ہیں؟ فیصلہ تو آپ خود کریں گے نا کہ آپ کیا کر رہے ہیں. اس میں کون سا ادب ہے؟ اللہ تعالیٰ کے رسول کو سچا رسول ماننا اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مرتبہ وجاہت عطا فرمائی ہے، کرامت عطا فرمائی ہے، اس کو من و تسلیم کرنا، یہی بزرگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی ہے جو کوئی انسان دوسرا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. نہ کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ بزرگی یہی ہے کہ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو چاہیں جیسے چاہیں جس وقت چاہیں کر سکتے ہیں، ہماری فریاد دور سے سن رہے ہیں، جب ہم پکارتے ہیں تو آپ آ جاتے ہیں. ایسا نہیں ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو لوگ پکارتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو لوگ مدد طلب کرتے ہیں، تو فرماتے ہیں مفسرین یا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسی چیزیں چاہتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی پورا نہیں کر سکتا. یہ مقام صرف رب العالمین کا ہے جس نے تمام انبیاء، صالحین اور مخلوقات کو پیدا فرمایا. انبیاء علیہ السلام کو کس نے پیدا فرمایا؟ اللہ نے پیدا فرمایا ہے. وہی انہیں روزی اور زندگی عطا فرماتا ہے. کون عطا فرماتا ہے؟ آپ بتائیں نا. اور جب چاہتا ہے اس دنیا سے بلا لیتا ہے اپنے پاس. پھر کسی نبی یا فرشتے یا کسی نیک سے نیک بندے سے کسی ایسی چیز کی درخواست کیوں کر کی جا سکتی ہے جو کہ صرف اور صرف اللہ کے اختیار میں ہے، جس پر اسے قدرت ہی حاصل نہیں. عوام الناس تو دور کی بات ہے. عوام الناس تو میں اور آپ تو کسی کھاتے میں نہیں آتے. یہ تو بزرگ ہستیوں کی بات ہو رہی ہے. کیسے آپ ان سے مانگ سکتے ہیں؟ کیسے آپ ان سے استغاثہ کر سکتے ہیں؟ آپ خود سوچیں. اس آیت میں نصیحت کا خاص پہلو یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جو تمام بنی آدم کے سردار اور تمام انبیاء سے افضل ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے کسی نقصان یا نفع کا مالک نہ ہونے کی صراحت فرما دی ہے، تو کوئی ولی یا امام یا پیر اپنے یا کسی دوسرے کے نفع نقصان کا مالک کیوں کر ہو سکتا ہے؟ اور سخت تعجب کا مقام ہے کہ پھر بھی کچھ لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں، بس صرف کہتے ہیں، قبر والوں کو، ٹھیک ہے، اس پہ قبر پہ قبے بنا کر چادریں پہنا کر قبروں پر جھکتے بھی ہیں، ان کو پکارتے بھی ہیں اور ان سے ایسی مرادیں طلب کرتے ہیں جنہیں پورا کرنے کی قدرت اللہ کے سوا کوئی نہیں رکھتا. یہ صرف اور صرف شرک کی باتیں ہیں اور کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے. اور اس سے بڑھ کر افسوس ان کے جو یعنی بڑے ہیں، آپ ان کو نام نہاد علماء کہہ سکتے ہیں لیکن وہ علماء تو نہیں ہیں،
علماء سو کہہ سکتے ہیں، علماء و مشائخ بہرحال وہ کہا جاتا ہے، لیکن سو کے زمرے میں آئیں گے۔ جو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کے شرک اور توحید کو نہ سمجھے وہ کہاں سے علماء ہو سکتا ہے، کہاں سے عالم ہو سکتا ہے؟ تو بہرحال وہ لوگ ان کو روکتے بھی نہیں ہیں، بلکہ روکتے کیا، بلکہ ان کی باتوں کی تائید کرتے ہیں کہ ہاں آپ صحیح کر رہے ہو، کہیں نہ کہیں سے ڈھونڈ کے جھوٹی باتیں لا کر اور فٹ کر دیں گے کہ نہیں نہیں دیکھو یہ پرانے بزرگ بھی کرتے تھے ایسا، ہے نا؟ تو اب آپ بتائیے، ان کو روکتے ہی نہیں ہے، ان کو منع ہی نہیں کرتا، کوئی بھی نہیں منع کرتا، بلکہ کہتا ہے جی ان کی پیٹھ ٹھوک دیتے ہیں، شاباش دیتے ہیں، ٹھیک ہے تم صحیح کر رہے ہو۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ جاہلیت ہے، یہ جاہلیت پرانی ہے، آج کی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے بھی عربوں میں یہ جاہلیت پائی جاتی تھی، بلکہ اس کا معاملہ اس جاہلیت سے بھی زیادہ سخت ہے۔ جو اس دور میں جاہلیت تھی تو یہ جاہلیت اس سے بھی زیادہ سخت ہے، کیونکہ آپ قرآن میں پڑھیں تو عربوں کا عقیدہ کیا تھا؟ وہ مشرکین جو تھے عرب کے، ان کا عقیدہ یہ تھا کہ نفع اور نقصان کا مالک، بارش برسانا، زمین و آسمان کا بنانے والا، خالق اور خلاق، وہ صرف اللہ تعالیٰ کو سمجھتے تھے، قرآن میں ہے۔ اور بتوں کو، یہ جو بزرگوں کو انہوں نے بت بنائے تھے، ان کو صرف اپنا سفارشی خیال کرتے تھے، مگر یہ لوگ تو قبر والوں کو یا قبروں والوں کو نفع نقصان کا مالک سمجھتے ہیں، اور کبھی تو ان کو الگ سے پکارتے ہیں، یا غوث المدد، ٹھیک ہے، یا علی مدد، اور یا اغثنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور کبھی ان کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ پکارتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کو ہی پکارتے ہیں اور ان کو بھی پکارتے ہیں۔ عجیب و غریب یعنی دیکھیں ذہن ہے۔ تو اس امت میں کتنے ہی لوگ ہیں جن کو شیطان مردود نے اس ذریعے سے کفر کی راہ پر ڈال دیا ہے، اور وہ کیا سمجھ رہے ہیں؟ سمجھ رہے ہیں ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اپنے کاموں کو سمجھ رہے ہیں کہ بس ہم تو اتنا اچھا کام کر رہے ہیں کہ سیدھے جیسے ہی مریں گے سیدھے جنت میں ہی جائیں گے، ہم تو بس عاشق رسول ہیں اور ہمارا تو بس ٹھکانہ جنت ہی ہے، دوزخ تو ہم کو بس دیکھ کے ہی دور بھاگ جائے گی، ہے نا؟ اپنے آپ کو بس شیطان نے ایسا بہلاوا ان کو دے دیا ہے، اور مزے سے گمراہ کر رہا ہے، اور گمراہ ہو رہے ہیں، سننے کو سمجھنے کو تیار نہیں ہے۔ کل قیامت کے دن روئیں گے، کیا فائدہ ہوگا؟ کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور سوچنا چاہیے، آپ چاہیں تو ایک فیصلہ کر لیں کہ یا تو پھر اللہ تعالیٰ مالک و مختار ہے، ٹھیک ہے، وہ تو ہے، ہم تو یہی یقین رکھتے ہیں، ہمارا یہی ایمان ہے، یہی عقیدہ ہے، لیکن آپ ایسے لوگوں کی ہم بات کر رہے ہیں کہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا اور دیگر لوگوں کو جو بہرحال، تو اگر وہی سمجھتے ہیں کہ وہ لوگ مالک و مختار ہیں، اختیار رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے سارا حق ان کو دے دیا، ان کے ذریعے سے بزرگوں کو ملتا ہے، بزرگوں کے ذریعے سے ہمیں ملتا ہے، ہمیں یعنی اسٹیپ بائی اسٹیپ ملتا ہے، تو پھر وہ اللہ کو نہ پکارے، اللہ کو پکارنے کی کیا ضرورت ہے؟ بزرگوں کو پکاریں، پھر بزرگوں کو پکارنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکاریں، پھر کیوں مطلب یعنی یہ دھوکے بازی کیا ہے کہ نہیں اللہ بھی دیتا ہے، رسول اللہ بھی دیتے ہیں، بزرگ بھی دیتے ہیں، پیر بھی دیتے ہیں، مولانا بھی دیتے ہیں، ٹھیک ہے، سب حاجت روا مشکل کشا ہیں، اپنے چھوٹے بڑے بہت سارے یعنی الہ بن گئے، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ مطلب آپ سمجھے تو صحیح، اپنے ایک سڑک سیدھی تو کریں، آپ کی سیدھی سڑک تو ہونی چاہیے، آپ کی تو سڑک ہی سیدھی نہیں ہے، کبھی ادھر جا رہے ہیں کبھی ادھر جا رہے ہیں، یہ بھی دے گا وہ بھی دے گا وہ بھی دے گا، پتہ نہیں کتنے آپ کے داتا دستگیر ہیں، ایک اللہ کو چھوڑ کے پتہ نہیں کتنا ادھر کے آپ فقیر ہیں۔ بس پھر یہی کہتے ہیں کہ فَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ بس اللہ تعالیٰ ہم سب کے حال پر رحم کرے، اور اللہ تعالیٰ دین اسلام کی حفاظت فرمائے، ہم سب کو دین اسلام پر ثابت قدمی عطا فرمائے، شیطان کی شرارتوں سے ہم سب کو بچائے۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ کا لفظی معنی تو یہی ہے کیا تم نے دیکھا، مگر اہل عرب اس سے مراد اخبرونی لیتے ہیں، یعنی اگر تم نے دیکھا ہے تو بتاؤ، اگر تم نے دیکھا ہے تو بتاؤ۔ متى هذا الوعد، یہ اس کا دوسرا جواب ہے کہ یعنی اگر بالفرض عذاب رات سوتے ہوئے یا دن کی مصروفیت میں یک لخت اچانک آ گیا، تو وہ کون سی ایسی میٹھی بات ہے، کون سی ایسی خوشخبری ہے، خوشگوار چیز ہے کہ مجرم جلد از جلد اس کا مطالبہ کر رہے ہیں؟ وہ تو نہایت تلخ اور ناقابل برداشت چیز ہے، اس کے آنے کے بعد ایمان لانا، اپنا عقیدہ درست کرنا، اپنا قبلہ درست کرنا فائدہ مند نہیں ہو سکے گا، اور آخرت میں دائمی عذاب کا سامنا ہوگا وہ آپ کے سامنے، تو کیا کرو گے اس وقت؟ جب حالت یہ ہے تو اس کے آنے کی کیوں جلدی مچا رہے ہو؟ عقل سے سوچو۔ ثم اذا ما وقع آمنتم به، کیا یہ بتاؤ، کیا جو ہی وہ عذاب آ گیا تو فوراً ایمان لے آؤ گے، فوراً مان لو گے؟ بولو ہاں، بے شک اس وقت ایمان لے آؤ گے، مانو گے، مگر عذاب آنے پر ایمان قبول نہیں ہوگا۔ ایمان تو قبول ہوتا ہی نہیں ہے یہ عذاب دیکھنے کے بعد۔ جب تک غائب میں ہے ایمان فائدہ دے گا، جب سامنے آ گیا نا، جب نہیں فائدہ دے گا۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ پہلے ایمان لاؤ، پہلے عذاب نہ مانگو، پہلے اللہ تعالیٰ سے ایمان مانگو، ہدایت مانگو، سیدھا راستہ مانگو،
تو بات یہ ہے کہ پہلے ایمان لانے کے بجائے پہلے عذاب کی جلدی مچانا بیکار ہے۔ ثم قیل للذین ظلموا ذوقوا، یہ بات عذاب آنے پر انہیں مزید ڈانٹنے اور ذلیل کرنے کے لیے کہی جائے گی۔ ذوقوا، ذائقہ، یہ میں نے آپ کو بتایا ہے نا، یہ ذائقے سے ہے جو آپ اردو میں بھی بولتے ہیں، چکھو۔ قرآن میں جو بھی باتیں بیان ہوئی کوئی معمولی باتیں نہیں ہیں کہ انسان اس سے ڈرے نہیں۔ کیا فرمایا اللہ نے؟ عذاب الخلد، دائمی عذاب ہے، کوئی ایک دو دن کی بات نہیں ہے۔ اور یہاں ذرا اس پہ غور کیجئے کہ بدعقلی کی انتہا پر، مطلب یہ ہمارے لیے اپنے لیے قرآن پڑھ کر دعوت فکر ہے۔ غور کیجئے کہ یعنی کیسی وہ قوم تھی یا کیسی وہ قوم ہے، چاہے وہ کل کی تھی یا آج کی موجودہ ہو، کہ آپ سوچیں ذرا تھوڑی دیر کے لیے، غور کریں کہ وہ عذاب الہی مانگ رہے ہیں اور ایسی یعنی ضد پر اترے ہوئے ہیں، ایسی بدبختی کہ یعنی جب تک کہ وہ قہر الہی کی بجلی یعنی دیکھ نہ لیں کہ وہ بجلی گر رہی ہے یا ان کو جلا کر راکھ نہ کر دے، وہ دعوت حق قبول کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ اب اس سے بڑھ کر انسان کی بدبختی کا آپ کیا اندازہ لگا سکتے ہیں؟ جو ساری زندگی پوری عمر اپنی اللہ کے نافرمانی میں گزارے، اس کو اللہ کی طرف سے جو عذاب آنے کا ہولناک انجام ہے اس سے بار بار آگاہ کیا گیا ہو، کتاب میں موجود ہو، اللہ کی کتاب میں، لیکن اس کی چشم ہوش کھلے ہی نہیں، بند ہی ہے اس کی آنکھیں۔ فقط اس وقت اس کی آنکھ کھلے جب موت کا فرشتہ اس کے سامنے آ جائے اور اس کی رگے حیات کو کاٹ ڈالے اور رحمت کا دروازہ اس کے لیے بند کر دیا جائے، دائمی عذاب اس کے لیے مقرر کر دیا جائے۔ بتائیں اتنی بڑی بے وقوفی کون مطلب کہہ سکتا ہے کہ ایسے لوگ عقل والے ہو سکتے ہیں؟ اچھا، اس آیت کی روشنی میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو غور کر لیتے ہیں، جس کو ہمارے ہاں بہت زیادہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو گلے پھاڑ پھاڑ کر اس کے بارے میں بیان کر رہے ہوتے ہیں اور وہ مثالیں دے رہے ہوتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں لوگوں کو یعنی جو بھی جیسے دعا کرتے تھے تو بارش ہو جاتی تھی، اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو دم کر دیتے تھے، اپنا لعاب مبارک لگا دیتے تھے تو شفا مل جاتی تھی، اسی طریقے سے صحابہ کرام آتے تھے اپنے سوالات کرتے تھے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کے مسائل حل کر دیتے تھے۔ تو وہ ساری مثالیں دیتے ہیں۔ دیکھیں اس سے کوئی انکار نہیں ہے، زندگی میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی عرضی پیش کرنا، کچھ بھی کہنا، وہ ایک الگ بات ہے۔ یہاں جو بات ہو رہی دنیا سے جانے کے بعد، ٹھیک ہے، اور یہاں جو عذاب کی بات ہو رہی دنیا میں بھی ایک جو اللہ تعالیٰ نے لمیٹیشن رکھی تھی اس کے اندر کی بات تھی۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ ساری باتیں نہیں تھی دنیا میں۔ اور اس کے علاوہ اب جیسے مثال کے طور پہ آپ اگر حیات ہیں اور آپ نے کسی سے یعنی پانی آپ سے مانگا کسی نے ایک گلاس، تو آپ کسی کو ایک گلاس پانی دے سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کا انتقال ہو جائے اور آپ سے کوئی پانی مانگے تو لوگ اس کو پاگل ہی کہیں گے کہ بھائی ابھی تو قبر میں ہی کہ آپ کو پانی دے گا، ٹھیک ہے، نہ ہی آپ حیات ہیں، نہ ہی جو ہے آپ کے اختیار میں ہے ایک گلاس پانی دینا۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بہت سے لوگ مثال دیتے ہیں زندگی مبارک کی، اس کے علاوہ بہت سے لوگ مثال دیتے ہیں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کی، کہ آپ شفاعت کریں گے، بھائی اس کا کون انکار کر رہا ہے؟ بات تو یہ ہو رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی وہ چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فٹ کرنا کہ جو اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ویسے ہی سمجھنا کہ حاضر ناظر، ہماری پکار بھی سن رہے ہیں، ہماری مدد بھی کر رہے ہیں، ہمارے پاس آ بھی رہے ہیں، جا بھی رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں۔ اور پھر اس کے علاوہ یہ کہ آپ یعنی قدرت اختیار رکھتے ہیں، ہماری پریشانی مصیبت کو ٹال سکتے ہیں۔ اور یہی نہیں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے توسل سے آپ جو ہے اپنے بزرگوں میں بھی یہ چیزیں مان رہے ہیں، اپنے پیروں میں بھی مان رہے ہیں۔ بات یہاں خرابی یہاں پیدا ہو رہی ہے، یہ بات ہے سمجھنے کی۔ تو بہرحال نہیں ماننے والوں نے اپنا ذہن بنایا ہوا ہے، وہ نہیں مانیں گے، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان یہی سمجھتے ہیں اور آپ کا اکرام یہی سمجھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے برابر کر دیا جائے، آپ کو اللہ کا شریک ٹھہرایا جائے۔ جب ہی ان کے بات سمجھ میں آتی ہے، ادروائز ان کے بات سمجھ میں نہیں آتی، یہاں سے وہاں سے پتہ نہیں کہاں سے ہیلے تراش کے لے آتے ہیں اور وہ سمجھنے کو تیار نہیں ہوتے، اور ہر صورت میں وہ یا رسول اللہ مدد پکارتے رہتے ہیں۔ اور صرف یا رسول اللہ ہی مدد کی بات نہیں ہے، پتہ نہیں کتنے لوگوں کو وہ اسی طریقے سے خطاب کرتے ہیں اور وہ یقین رکھتے ہیں کہ ان کی مدد کے لیے ان کے بزرگ آتے ہیں، دریا میں ان کے جہاز بھی پار لگاتے ہیں اور پتہ نہیں کہاں کہاں کس طرح مدد کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔